NSA کیسے لگتا ہے بھئی؟ NSA تو بہت ہی خطرناک قسم کا معاملات ہیں جو کہ ایسے آدمی پر لگتے ہیں جو ملک کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو. یہ آدمی کون سا ہے بیچارہ؟ معمولی انسان ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ الزام لگا ہوا ہے، یہ آج سے تھوڑی لگا ہوا ہے کہ بی جے پی کو پاکستان کے ISI سے پیسے ملتے ہیں. یہ الزام لگا ہوا ہے. ممکن ہے سادھوی پرگیا کو وہاں سے پیسہ ملا ہو. یہ الزام میں لگ چکا ہے، یعنی بات باقاعدہ الزام لگ چکا ہے کہ RSS کو ISI سے پیسے ملتے ہیں. تو بھائی اس کی بھی انکوائری کراؤ. ان کے پاس جو ہے بہت پہنچ ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس میڈیا بھی ہے. میڈیا پوری طرح ساری اشارہ ملتا ہے ان کو کہ بھائی جو ہے اب وہ جیسے السیشین کتے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے ہیں یہ میڈیا والے کہ بھائی ان کو پکڑنا ہے. تو وہ فوراً بھونکنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا. اور پھر دوسرا جب ٹارگٹ ملتا ہے چند دن کے بعد تو ادھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے. ہماری مسلم قوم کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے اخبارات میں، اردو اخبارات میں اپنے فوٹو چھپواتے رہتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے دروازے پر پولیس والا کھٹکھٹائے گا تب آپ جاگیں گے. پل پل نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم. اتر پردیش میں بیتے کچھ 6 مہینے بعد چناؤ ہونے والے ہیں اور چناؤوں کو دیکھتے ہوئے نئے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ اتر پردیش سرکار دوارا اور اتر پردیش پولیس دوارا سامنے آ رہے ہیں، جس میں حال ہی میں جو میڈیا میں بحث کا مدعا بنا ہوا ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے سارے نیتا اس پر اپنی رائے رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر کو لے کر کے، جہاں دھرم پریورتن کے نام پر ان کے اوپر NSA لگا دیا گیا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ٹھوس دیا گیا، اور میڈیا کے ذریعے رپورٹ آ رہی ہے کہ پاکستان سے فنڈنگ آتی ہے، آتنکی سنگٹھنوں کی ایک بڑی سازش جو ہے اتر پردیش سرکار کے خلاف رچی جا رہی تھی. آج اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس پورے مدعے کو دیکھ رہے ہیں. سر، جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اتر پردیش سے، اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ جو حکومت ہمارے ہاں سینٹر میں بھی ہے اور اسٹیٹ میں بھی ہے، UP اسٹیٹ میں بھی ہے، اس کو موقع ملا، کسی کو 7 سال موقع ملا، کسی کو 5 سال موقع ملا، لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں. یہ پوری طرح سے نکمے ثابت ہوئے. نہ کوئی جابز پیدا کیے، نہ کوئی انڈسٹری میں ہوا، نہ کوئی ایکسپورٹ ہوا. ہر چیز نیچے جا رہی ہے. ہیلتھ کیئر تو دیکھ ہی گیا، ساری دنیا نے یہ تھو کر دیا کہ جس وقت سخت ضرورت تھی اس وقت یہ غائب تھے، یہ چھپے ہوئے تھے، بلکہ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ دنیا جو ہے جن پہ سن کے ہنس رہی تھی کہ صاحب گو موتر پیو، اس سے علاج ہو جائے گا. اپنے جسم کے اوپر جو ہے وہ گوبر ملو، وہ ٹھیک ہو جائے گا. اتنا بڑا انہوں نے 9 ملین 90 لاکھ لوگ جو ہے ایک چھوٹی سی جگہ ہریدوار میں انہوں نے کمبھ کے نام پہ جمع کر لی اور اسے پورے ملک میں پھیلا دیا. تو نکما پن ان کا جو ہے ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی مثال دینا بہت مشکل ہے. یہ باتیں کرتے ہیں تغلق وغیرہ کی، یہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں. تو اس وقت ان کے پاس جو ہے سوائے نفرت کے کچھ رہا ہی نہیں ہے. صرف نفرت ان کے پاس ایک ایسی چیز ہے، نفرت ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے. اچھا خاصا آدمی، سمجھدار آدمی، اگر اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے تو پھر وہ صحیح غلط نہیں دیکھتا، فائدہ اور نقصان نہیں دیکھتا ہے، اچھا اور بھلا نہیں دیکھتا، بلکہ کہتا ہے بھائی دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے. تو یہ نفرت کی جو ان کے پاس جو پوٹلی ہے وہ جب بھی ضرورت ہوتی ہے کھول دیتے ہیں. اور یہ افیم ہے، ایک طرح سے افیم جو ہے کھلاتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بیچارے ان پڑھ ہیں. میں ان پہ ترس کھاتا ہوں اس لیے کہ وہ ان پڑھ لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ جانتے کچھ نہیں ہیں. اگر ان کو کچھ سمجھا دو تو جلدی سمجھ جائیں گے، اس لیے کہ ان کو خود اپنی عقل نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی ہاں یہ بڑا نیتا ہے، یہ MLA ہے، یہ MP ہے، یہ منسٹر، یہ بول رہا ہو، سچ ہی بول رہا ہوگا. تو یہ جو عمر گوتم کا معاملہ یہ اکیلا تھوڑی ہے بھائی. کہیں کوئی جو ہے MP بول رہا ہے، کہیں کوئی منسٹر بول رہا ہے، کہیں کوئی ڈاسنا کا مندر والا بول رہا ہے، کہیں کوئی امو جی بول رہے ہیں جس کو کہ اگلے دن جو انہوں نے ہریانہ میں جو ہے پارٹی کا اسپوکس مین بنا دیا. یعنی کیا ہو رہا ہے مجھے اس ملک میں سمجھ میں نہیں آتا. ایک عورت جس کے اوپر کے انتہائی سنگین الزام ہے کہ اس نے مالیگاؤں میں بلاسٹ کروائے، ابھی بھی اس کا مقدمہ چل رہا ہے اور وہ صرف میڈیکل گراؤنڈ پر جو ہے وہ باہر ہے جیل کے.
ایسی عورت کو انہوں نے لا کے پارلیمنٹ میں بٹھا دیا ہے جو کہتی ہے کہ گوڈسے نے اچھا کام کیا اور جو مہاتما گاندھی کو قتل کیا تو وہ اچھا کام کیا. تو ایسے لوگوں کے پاس جو ہے نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بیچارے عمر گوتم صاحب اور مفتی جہانگیر جو ہیں یہ چھوٹا سا مہرہ ان کے لیے ہیں. کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. کپا نے بیچارہ آیا تھا وہاں سے کیرلا سے آیا تھا ایک جرنلسٹ جو رپورٹ 2-3 بناتا اور 2-3 دن میں چلا جاتا, لیکن انہوں نے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے جہاں اس کو کورونا بھی ہو گیا. اسی دوران اس کی اماں کا انتقال بھی ہو گیا, اس نے اس کو نہیں دیکھا. تو ان کے لیے کوئی بھی انسان مہرہ بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ ان کی نفرت کی سیاست جو ہے اس میں کام ہوتا ہو. لیکن دیکھیے اس سارے معاملے میں مجھے جو افسوس ہے ان کی سوچ ہی ایسی ہے, آج سے نہیں بلکہ 100 سال سے, جب سے ان کی شروعات ہوئی بی جے پی تو اب بنی ہوگی, لیکن ان کی شروعات تو RSS کی ہے, 1925 کی ہے, جبکہ نازی کا وہاں پہ غلغلہ ہو رہا تھا جرمنی, اس سے سیکھ کر کے انہوں نے جو ہے اپنی وہ پارٹی بنائی ہے جو پارٹی کہتی ہے کہ ہندوستان میں جیسے وہ لوگ کہتے تھے کہ جرمنی میں صرف جرمنوں کا حق ہے, ایسے یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف ہندوؤں کا حق ہے. تو یہ ایک نفرت کی بنیاد پر ہی قائم ہوئی تھی اور نفرت ہی چل رہی ہے. ہر جو یہاں پہ جو بڑے بڑے رائٹ ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو ہے یہی لوگ رہتے ہیں. یہ ثابت ہو گیا, بار بار کمیشنوں نے ثابت کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں جو خاص بات مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک طرف تو یہ لوگ جو نفرت والے ہیں متحد ہیں, دیکھیے کیسے باہر آ کے بول رہے ہیں, ہنگامہ کر رہے ہیں, یہ کرو وہ کرو. NSA کیسے لگتا ہے بھئی؟ NSA تو بہت ہی خطرناک قسم کا معاملات ہیں جو کہ ایسے آدمی پر لگتے ہیں جو ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو. یہ آدمی کون سا ہے بیچارہ, معمولی انسان ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی ہے. ایک اپنے سوچ میں وہ صحیح کام کر رہا تھا, اس لیے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن وہ اس کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ ہندوستان کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب ماننے یا نہ ماننے, یہ بھی ہے کہ ہم کوئی مذہب نہیں مانتے, یہ بھی ہمارا حق ہے, مانتے ہیں وہ بھی حق ہے, چینج کرنا بھی حق ہے. اس کو جو مذہب ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس کو پھیلانا, اس کی دعوت دینا, یہ بھی ہمارا حق ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اب وہ کچھ بھی انکار کرتے ہیں لیکن یہ حق ہے. اب ایک آدمی جو اس کو سچ سمجھ لیا, اس نے کہ بھائی ہاں قانون نے کہا ہے, ہمارے دستور نے کہا ہے تو ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر رہا تھا وہ. اب اس کے اوپر ایسی الزامات لگانا کہ صاحب وہ ISI تھوڑی اس کام میں جو تھی. ISI کو تو کہیں ٹیررزم وغیرہ کو کرانا ہو, ممکن ہے سادھوی پر گیا کو وہاں سے پیسہ ملا ہو, یہ الزام میں لگ چکا ہے. یعنی بات باقاعدہ الزام لگ چکا ہے کہ RSS کو ISI سے پیسے ملتے ہیں, تو بھائی اس کی بھی انکوائری کراؤ. یہ الزام لگا ہوا ہے, یہ آج سے تھوڑی لگا ہوا ہے کہ BJP کو پاکستان کے ISI سے پیسے ملتے ہیں, یہ الزام لگا ہوا ہے. تو آپ اس کی تحقیقات کرائیے نا اس کی. تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری مسلم قوم کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں, جو بڑی بڑی تنظیمیں بنائے ہوئے ہیں, جو بڑے بڑے اخبارات میں, اردو اخبارات میں اپنے فوٹو چھپواتے رہتے ہیں, وہ کہاں ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کو نکلنا چاہیے تھا, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے تھا, ان کو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا, ان کو جا کے پارلیمنٹ جو بھی منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, ہوم منسٹر ہیں, ان سے ملنا چاہیے تھا. بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ جو ہے مل کر کے سب لوگ ایک ساتھ آواز بلند کریں گے تو آپ کی بڑی طاقت ہے. لیکن آپ چپ بیٹھے رہیں گے, بھائی میرے اوپر تو نہیں آ رہا ہے. تو یہ تو ایسا ہوا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے دروازے پر پولیس والا کھڑکھڑائے گا تب آپ جاگیں گے. یہ اصل غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم معاملات کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. اور اگر کسی تنظیم نے عمر گوتم صاحب یا کوئی اور بھی ہو, کوئی ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی اس طرح سے گرفتار ہوا ہے, اس کے لیے انہوں نے ایک وکیل کر دیا اور بعد میں بڑے بڑے اشتہار چھپوائے, بڑی بڑی خبریں چھپوائی, ہم نے یہ کر دیا, تو کوئی بڑا کام نہیں کیا آپ نے. اصل کام تو یہ تھا کہ پوری قوم کو بچاتے ہیں آپ اس مسئلے میں جو پھنسی ہوئی ہے. اس میں صرف عمر گوتم کا معاملہ تھوڑی ہوتا ہے. کسی کو جب پکڑا جاتا ہے اس کے خلاف پوری اشتہار بازی ہوتی ہے اور پورا ایک میڈیا یعنی چلتا ہے, صبح سے شام تک اسی چلتا ہے, اور سارے ان کے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ آ کر کے بکواسیں کرتے ہیں اور ساری مسلم کمیونٹی کے اوپر جو ایک سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں. تو اسی کے ساتھ جو ہے مسلم قوم کے جو بھی چودھری بنے ہوئے ہیں ان کو اٹھنا چاہیے, بیک وقت ایک آواز سے ان کو اٹھنا چاہیے اور بولنا چاہیے. بیانات ایک ساتھ دیں, الگ الگ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ وہ بھی نہیں ہو رہا. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک ساتھ ان کو بولنا چاہیے, ایک ساتھ کچھ کرنا چاہیے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قانونی کارروائی، یعنی صرف وہ قانونی کارروائی نہیں جو کہ عمر گوتم صاحب یا ان کے ساتھی کو بچانے کے لیے کسی خاص کورٹ میں، بلکہ سپریم کورٹ میں جائیے، سپریم کورٹ میں جا کر کے کہیے کہ یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ غلط ہے، یہ ملک کے لیے غلط ہے، ملک کی سلامتی کے لیے غلط ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے کہ آپ کسی پوری قوم کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کریں. تو اس کے خلاف جا کر کے یہ جو ماحول ہے اس سب کے خلاف کی جو پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ کر رہے ہیں چاہے وہ میڈیا کے لوگ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے اگر آپ اٹھیں گے. دیکھیے آج ہی کی خبر میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائمز ناؤ جو ہے وہ مستقل جو ہے وہاں پہ بالی ووڈ کے ایکٹروں ایکٹریسوں کے خلاف بولتا رہتا تھا. سب مل کر کے ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے ان کو ایسی ڈانٹ پلائی کہ اب انہوں نے بولنا ہی بند کر دیا، معافی مانگ لی. تو جائیے تو کچھ کیجیے تو آپ مل کر کے، اگر مل کے جائیں گے تو نتیجہ نکلے گا. اگر یہ لوگ نہ جاتے ہائی کورٹ، بامبے ہائی کورٹ نہ جاتے تو آج بھی جو ہے ارنب گوسوامی بیٹھ کے چیخ رہا ہوتا کسی کے بارے میں، سلمان تو کہاں ہے، کیا یہ بکواس کر رہا ہوتا. یعنی کوئی معنی کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک بکواس کی جاتی ہے، اسے ایک ماحول بنایا جاتا ہے. تو مسلمانوں کے بارے میں بھی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے. اب آئی ایس آئی کی بات ہے، آئی ایس آئی پر تھوڑی اتنا پیسہ ہے کہ فالتو میں اس سب کاموں میں خرچ کرے گی. اس کو تو جہاں پہ دہشت گردی پہ خرچ کرنا ہوگا، جاسوسی پہ کرنا ہوگا، اس پہ کر رہی ہوگی. تو ہر ملک کرتا ہے، ہمارا ملک بھی کرتا ہے، دوسرے ملک بھی کرتے ہیں، ہر ملک کرتا ہے. لیکن اس سب کام کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن وہ الزام لگانے سے جو ہے پوری مسلم قوم کے اوپر ایک جو ہے سوالی نشان لگتا ہے. اس سب کے خلاف ایک جو ہے عام کیس بنتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور جا کر کے پوری قوت سے اچھے وکیل کر کے لڑیں، اور یہ اس کا طریقہ ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوں، یہ اس کا طریقہ ہے. لیکن سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے جو ہے سمجھیں گے ہاں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اپنے آپ ہی ہٹ جائے گا، ایک وکیل معمولی سا کر دیا کوئی، بلکہ وہ بھی نہیں ہوا. معاف کیجیے گا، عمر گوتم کے لیے کوئی وکیل بھی جو ہے نہیں ہوا، بلکہ کچھ لوگوں نے، جس میں بھی شامل تھا، ایک وہیں لوکل وکیل کرایا. ایک خاتون تھی جس نے جا کے پہلے دن جا کے کھڑی ہوئی بیچاری، لیکن ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں گیا. کوئی شاید اب جائے، ممکن ہے، لیکن اس وقت پہلے دن جب وہاں پہ ہونا چاہیے تھا کوئی بھی وہاں پہ نہیں تھا. تو یہ جو ان کو کرنا چاہیے، وہ لوگ جو بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو ہے تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، اسی بنیاد پر جو ہے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کو اٹھنا چاہیے، نکلنا چاہیے اور آواز بلند کرنی چاہیے. پارلیمنٹ میں جائیں، اسمبلی میں جائیں، جہاں پہ بھی ہے ان لوگوں سے، اسپیکر سے وغیرہ سے ملیں، اور سب سے بڑا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جا کے مقدمے کریں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھیں تو اور بھی بہت چیزیں ہیں. میڈیا میں ہم پیچھے، ان لوگوں کا کام تھا کہ میڈیا کے چینل ہوتے، اچھے عمدہ ہوتے، اچھے اخبار ہوتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. آج دیکھ لیجیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ لوگ جو کچھ یوٹیوب وغیرہ پہ کر لیتے ہیں وہ اس سے کچھ کمی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے. ہمارے پاس اسی طرح کا ہونا چاہیے، جیسے ٹائم نہ ہو ویسے ہی ہونا چاہیے ہمارے پاس. جس طرح سے جو ریپبلک ہے وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے چینل ہیں، کتنی زبانوں میں ایک ساتھ چل رہے ہیں، ایسے ہونے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری جو چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو ہے ان کو جو ہے اپنے فوٹو چھپوانے سے کہ آگے ان کو کچھ سوچ نہیں ان کے اور یہ اس کا ہم لوگ خمیازہ اس کو بھگت رہے ہیں اس کو. سر ایک آخری سوال ہم آپ سے لینا چاہیں گے. جس طریقے سے سچویشن جو ہے مولانا عمر گوتم کو لے کر کے کریٹ کی جا رہی ہے، جس طریقے کی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں، کیا یہ مانا جائے کہ آگے آنے والے سمے میں جب خطبہ ہوگا، اجتماع ہوگا، جب جماعت کے لوگ ایک دوسرے کو گھر پر دین کی دعوت دینے جائیں گے تو یہ ٹارگٹ نہیں کریں گے؟ کیا آگے یہ سب کرنا کیا جرم ہو جائے گا؟ نہیں، دیکھیے وہ کوشش تو کر ہی سکتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے سال ہی دیکھا کہ کورونا کے نام پہ تبلیغی جماعت کو بدنام کیا گیا، اور وہ معاملہ اتنا بڑھا کہ تبلیغی جماعت تو دلی میں جو ہے، جو ان کا اجتماع ایک چھوٹی سی مسجد ہے، بنگلے والی مسجد میں ہو رہا تھا، اس میں کوئی 800-900 کتنے لوگ تھے، ان کے علاوہ نہیں تھا. لیکن اس معاملے کو اتنا تول دیا گیا کہ پورے ملک میں انڈمان نکوبار اور کنیا کماری اور ہماچل پردیش اور کہاں کہاں، اروناچل، ہر جگہ پہ جو بھی ملتا، ٹوپی پہنے ہوئے، داڑھی رکھے ہوئے، اس کو پکڑ رہے تھے اس کو. تو یہ معاملہ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ جو لوگ بڑھانا چاہتے ہیں ان کے پاس بڑی طاقت ہے،
ان کے پاس جو ہے بہت پہنچ ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ان کے پاس میڈیا بھی ہے، میڈیا پوری طرح ساری اشارہ ملتا ہے ان کو کہ بھائی جو ہے اب وہ جیسے السیشین کتے ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح کے ہیں یہ میڈیا والے کہ بھائی ان کو پکڑنا ہے، تو وہ فوراً بھونکنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کا، اور پھر دوسرا جب ٹارگیٹ ملتا ہے چند دن کے بعد تو ادھر بھونکنا شروع کر دیتا ہے. تو ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. تو ایسے وقت میں بہت ہی ضروری ہے کہ ہماری قوم جو ہے پیش بندی کرے. قوم کا مطلب یہ ہمیشہ ہوتا ہے اس کو لیڈر. عام آدمی بیچارہ کیا سمجھے گا، کیا کر پائے گا، کہاں تک اس کی آواز جائے گی. تو جو لیڈر بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے آفس بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں، اور مالک کون کون سے اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ ملیں، خدا کے واسطے ملیں اور اپنے جو اختلافات ہیں بھول جائیں. اس لیے کوئی شیعہ سنی نہیں دیکھتا ہے. یہ جو نفرت والے ہیں، یہ جو دیوبندی اور بریلوی نہیں دیکھتے، یہ شیعہ سنی نہیں دیکھتے. یہ تو سب کو ان کے نزدیک ہر مسلمان جو ہے وہ ان کے نزدیک جو ہے اس کی عزت اور اس کی جان جو ہے کچھ بھی لی جا سکتی ہے. تو یہ وقت ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح کے جو ذمہ دار عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ جمع ہوں اور پوری طرح سے سنجیدگی کے ساتھ اس کو قانونی طور سے عدالتوں میں جا کر کے میڈیا کے ذریعے اور خود گورنمنٹ میں بھی بہرحال کچھ سننے والے لوگ ضرور ہوں گے. ہر جگہ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ عقل سے کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں تک پہنچیں اور ان کو بتائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے بہت ہی غلط ہو رہا ہے، اور اگر آپ ملک میں امن و سلامتی چاہتے ہیں تو ایسا مت کیجئے. اس لیے کہ رد عمل بھی ہوگا. ایسا تو نہیں ہے ہمارے بچے پاگل بھی ہیں، وہ غلط کام کریں گے، ہم نہیں اس کی تائید کرتے، بالکل تائید نہیں کرتے. لیکن جو بچے ہیں بہرحال جب دیکھیں گے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہماری پٹائی ہو رہی ہے، ہم کو لنچنگ ہو رہی ہے، ہم کیا ہو رہا ہے، تو وہ بھی کچھ غلط کام کرنا شروع کر دیں گے. تو وہ تو اچھا نہیں ہوگا، نہ ہمارے لیے اچھا ہوگا، نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ ایسی کوئی چیز ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سدباب کریں اور سامنے آئیں اور وہ اقدامات کریں جو کہ اس کو روکنے والے ہیں، جو کہ سیاسی بھی ہیں، جو عدالتی بھی ہیں، جو قانونی بھی ہیں، جو میڈیا والے بھی ہیں، ہر طرح سے کریں تاکہ اس معاملے پر اس سے پہلے کہ معاملہ بہت گمبھیر ہو جائے. جس طرح کے ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال تبلیغی جماعت کا معاملہ 2-3 مہینے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے ہندوستان میں مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا تھا. تو وہ صورتحال پھر آ سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ طاقتیں جنہوں نے وہ پورا ایک شریعت بنایا تھا وہ آج بھی موجود ہیں اور آج بھی چاہتی ہیں کہ ایسا ہو. تو ہم ان کو موقع نہ دیں. اسی وقت یہ ہوگا جبکہ ہم مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ساتھ کھڑے ہوں گے، مل کے کھڑے ہوں گے، تبھی یہ ہو پائے گا. ورنہ جسے آپ بتا رہے ہیں کہ گھر گھر میں جو ہے بات کرنا، مسجد میں خطبہ دینا بھی منع ہو جائے گا. وہ کہیں گے صاحب تم عربی میں خطبہ مت دو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. بھئی عربی میں نہیں دیں گے تو ہم کیسے دیں گے؟ یہ تو بہت ضروری ہے. نماز ہم عربی میں پڑھیں گے، قرآن شریف ہم عربی میں پڑھیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو پھر جو ہے اس کی زبانیں بدل دیں اس کی. تو وہ جو آزادیاں ہم کو قانون بھی دیتا ہے، وہ سب آزادیاں یہ چھیننا چاہتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے ہم کو آنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، ملنا پڑے گا اور ایک ساتھ جٹ کے کام کرنا پڑے گا. ابھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے.